بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کوئی بھی پودا لگانے سے پہلے اگر مٹی میں تھوڑا سا چونا ملا دیا جائے تو پودوں کی بڑھوتری بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ آپ لکھی ہوئی کوئی چیز، سبق وغیرہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں یاد ہو رہا تو پریشان مت ہوں، یہ اس کا آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ جو آپ یاد کر رہے تھے اسے 2-3 بار کاغذ کے اوپر لکھ لیجئے تو وہ فوراً آپ کو یاد ہو جائے گا۔ جب بھی نہانے کا ارادہ ہو تو نہانے سے پہلے سر میں سرسوں کا تیل ضرور لگا لیں، اس سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ خشک آملہ کو ٹکڑوں میں کاٹ کر ناریل کے تیل میں تب تک ابالیں کہ آملہ کے ٹکڑوں کی شکل جلسی ہوئی گرد جیسی ہو جائے۔ اس کے بعد روزانہ اس تیل کی سر میں مالش کریں، بال زندگی بھر کالے رہیں گے۔ گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد متاثرہ جگہ پر لگائیں، آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جائیں گے۔ ایک سیب کو چھیل کر باریک ٹکڑے کر لیں، ان میں تھوڑا سا نمک اچھی طرح مکس کریں اور یہ امیزہ صبح نہار منہ کھائیں، دائمی سر درد سے نجات مل جائے گی۔ منہ میں زخم ہو جانا، کیلے اور شہد کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور اسے منہ کے اندر متاثرہ حصوں پر لگا دیں۔ دہی جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں اور اس میں 2 سبز مرچیں ڈال دیں، اس سے دہی جلد اور سخت جمے گا۔ رات کو سونے سے قبل 3 چمچ کھانے کا سوڈا پانی میں ڈال دیں اور صبح اس پانی سے باتھ روم صاف کریں، ایسا کرنے سے باتھ روم چمک جائے گا اور بدبو بھی جاتی رہے گی۔ تو ہم بلنگا کے بیج کھانے کے فوائد: آرتھرائٹس کے درد میں آرام دیتا ہے، نیند کو بہتر بنانے میں مددگار ہے، مختلف قسم کے سرطان سے حفاظت کرتا ہے، خون میں شکر کی سطح کو اعتدال میں لاتا ہے، آنتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، مزید طاقت فراہم کرتا ہے، نظام ہضم کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ السی کے بیج دل کے دوست: السی میں موجود مفید چکناہٹ بلند فشار خون کم کرتی ہے، جسم کے لیے مضر یعنی LDL کولیسٹرول گھٹاتی ہے اور امراض قلب یا فالج سے بچاتی ہے۔ ایک تجربے میں مریضوں کو 3 ماہ تک السی کے بیج کھلائے گئے تو ان میں 3 ماہ بعد LDL کولیسٹرول کی شرح 20% تک کم دیکھی گئی۔ لہسن میں پینسلین جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، روزمرہ خوراک میں اسے ضرور استعمال کریں۔ یہ کھانسی، نزلہ زکام، بلند فشار خون اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ادرک معدے، آنتوں اور دل کے لیے انتہائی مفید ہے، خصوصاً مدافعتی نظام کو طاقتور بناتا ہے۔ شہد 60 سے زائد قسم کے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اور انفیکشن سے بچانے کے علاوہ درد میں بھی مفید ہے۔ دار چینی بیکٹیریا اور فنگس سے بچاتی ہے اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے پر خاص طور پر بہت فائدہ مند ہے۔ بند گوبھی میں وٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک بھی ہے۔ ہلدی انفیکشن کا بہترین علاج ہے اور اسے جلد پر پیسٹ بنا کر بھی لگایا جاتا ہے۔ پودینہ، یہ خوش ذائقہ ہونے کے علاوہ بیکٹیریا اور وائرس کے خلاف مدافعت فراہم کرتا ہے۔ جمے ہوئے گوشت کا ذائقہ بہتر کرنا: چند دن تک فریز کیے ہوئے گوشت کو جب پکایا جاتا ہے تو بے ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے فریزر سے گوشت نکال کر اس میں آدھی پیالی دودھ ڈال دیں اور 10 منٹ کے لیے ڈھانپ دیں۔ اس دوران گوشت نہ صرف کھل جائے گا
بلکہ اس کا ذائقہ بھی پہلے جیسا لذیذ ہو جائے گا۔ استعمال کرنے پر بالکل تازہ گوشت کا مزہ آئے گا۔ گوشت کا اچار بنانا۔ اگر گوشت کا اچار بنانا چاہیں تو اس میں نمک اور اچار کے مسالوں کو شامل کر کے پکائیں۔ اب ایک مرتبان میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیں اور چند ہفتوں تک پڑا رہنے دیں۔ اچار تیار ہے۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔